الحمدللہ ہمارے درمیان ملک کی ایک بڑی شخصیت حضرت مولانا مفتی اشرف صاحب قاسمی، جو ایم پی کے بڑے عالم مفتی، تقریباً 100 کتابوں کے مصنف اور محقق، ایسی عظیم شخصیتیں اس دور کے اندر قابل قدر ہیں، جبکہ علمی دنیا میں انحطاط اور زوال کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور تعلیم و تعلم کی طرف لوگوں کی نظریں نہیں جاتی ہیں، اور اگر جا بھی رہی ہیں تو وہ بھی ظاہری الفاظ کی طرف توجہ جاتی ہے، لیکن الفاظ پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے باطن کی اصلاح، قرآن ہو یا حدیث ہو یا پوری شریعت کا انسان ماہر ہو جائے۔ اگر اس کی اصلاح نہ ہو اور تقویٰ اس کے اندر نہ پیدا ہو تو وہ یہی کہا جائے گا کہ بس ظاہری الفاظ اس نے پڑھ لیے، اور ان الفاظ کے جو مقاصد ہیں اور ان کے اندر جو رموز اور جو گہرائی ہے اور قرآن و حدیث کے نزول کا اور اس کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ حضرت مفتی اشرف صاحب قاسمی دامت برکاتہم بزرگوں سے تعلق ہے اور خود بھی ایک بڑے بزرگ کے خلیفہ ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا، یہ انتہائی انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ تو حضرت سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ چند کلمات آپ جو ہے بیان فرمائیں، جو ہمارے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، معزز اساتذہ کرام، حضرت مولانا مقبول صاحب نے میرے تعلق سے جو باتیں کہیں، میں اس پر دل ہی دل میں آمین کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی ان جملوں کو میرے حق میں قبول فرمائے۔ یہ جو مدرسہ ہے اور دین کی تعلیم و تعلم کے تعلق سے آپ لوگ یہاں جمع ہیں، تو اس کی اہمیت کو اور مدرسے کی تعریف اور ڈیفینیشن کو آپ سمجھیں۔ مدرسہ کیا چیز ہے؟ جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہو، وہ لوگ، وہ جگہ کتنی عظیم اور کتنے عظیم لوگ ہیں۔ یہ چیز ہم سمجھ لیں کہ ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہے، تو اسی لحاظ سے ہم زیادہ یکسو ہوں گے اور اپنے کام پر ذہن کو کنسنٹریٹ کریں گے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے اور قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جلدی جلدی یاد کر لیں تاکہ کوئی جملہ چھوٹ نہ جائے، کوئی لفظ ہم بھول نہ جائیں، حفاظت میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو اس حالت کی بنیاد پر، آپ کی کیفیت کی بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ قرآن کی حفاظت، قرآن کے الفاظ کی حفاظت، کلمات کی حفاظت، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ، قرآن کی کلمات، قرآن کے پڑھنے کا جو عمل ہے، اس کی حفاظت اور اس کے معنی و مطالب کی حفاظت اور اس کے معنی مطالب بیان کرنے کی ذمہ داری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں ڈالی اللہ نے۔ اللہ نے کہا یہ سب میرے ذمہ ہے کہ جب یہ وحی آپ پر نازل ہو تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، جلدی نہ کریں، کیونکہ یہ حفاظت کا کام میرے ذمہ ہے، میں اس کو محفوظ رکھوں گا، کوئی جملہ، کوئی کلمہ چھوٹے گا نہیں، حفاظت میں کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے ذمہ ہے ان کلمات کو، ان آیتوں کو جمع کر دینا اور
اس کو پڑھنا پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے، اس لیے آپ کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب میں پڑھ لوں اس کو، فرشتے کے ذریعے پڑھ کے سنا دوں، پورا ہو جائے، اب آپ اس پڑھائی کی پیروی کیجیے، اس کے بعد بھی آپ پڑھیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کے بعد ہمارے ذمے ہے اس کی تفصیل لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ دیکھیے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے جمع کرنے معانی مطالب سمجھنے سمجھانے کا سارا کام اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے انسانوں کو سمجھنے کے لیے اسباب اختیار کرنے کی۔ اب اسباب کے درجے میں لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں ایک فرشتہ جبرائیل کو چنا کہ قرآن یہی لے کر کے جائیں گے میرے نبی کے پاس۔ تمام نبیوں کے پاس جاتے تھے، آپ کے لیے کوئی دوسرا فرشتہ اللہ مقرر فرما دیتے، لیکن نہیں، یہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب و مقرر فرشتے تھے، تو اللہ نے یہ توفیق دی کہ قرآن یہی لے کر کے جائیں گے، دوسرے فرشتے لے کر نہیں جائیں گے۔ اب ان کو اسباب کے درجے میں چنا۔ یہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام ہے، کسی دوسرے نبی پر یہ قرآن اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے، لیکن نہیں، 1,24,000 انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ قرآن کو جمع کرنے کا کام جو لکھتے ہیں وہ جمع بھی کر لیتے ہیں۔ قرآن لکھنے والے دوسرے صحابہ کرام تھے، لیکن جمع کرنے کا کام ان لوگوں کے ذریعے سے نہیں انجام پایا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، ان کے ذریعے سے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جمع کرایا۔ اسی طرح سے قرآن کو بیان کرنا، پڑھنا پڑھانا، بہت بہترین قاری ہیں، اور علم کا سمندر جسے کہتے ہیں یہ لوگ ہیں۔ میرے علم معلومات میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو موضوع کے تعلق سے مختلف عصری دینی دنیاوی معاملات کے تعلق سے برجستہ بروقت آیتیں ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ شراب بھی پیتے ہیں، ہر قسم کی بے حیائی اور عریانیت میں رہتے ہیں، نماز قرآن کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے۔ ایسے لوگ ہیں، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، علم کی بنیاد پر نہیں، ہم منتخب کریں گے، چنیں گے کچھ لوگوں کو جو قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس کا مطلب لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو قرآن کو جمع کرنے کے لیے حضرت ابوبکر، حضرت عثمان کو اللہ نے منتخب کیا۔ اللہ کے نبی نے پڑھا پڑھایا، صحابہ نے پڑھا پڑھایا، یہ سلسلہ 1400 سال تک چلتا رہا۔ اب ایک جماعت قرآن پڑھ رہی ہے، کچھ لوگ قرآن کو پڑھا رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مدرسہ قائم ہو گیا، کوئی عالم صاحب پہنچ کے ترغیب دے کر کے بلا لائے تو ہم مدرسے میں پہنچ گئے۔ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا، جس رسول اللہ کا انتخاب ہوا، جبرائیل کا انتخاب ہوا، قرآن جمع کرنے والے اجل صحابہ کا انتخاب ہوا، اسی طرح سے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا۔ آپ کو اللہ نے چنا ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ سوچیں گے آپ کہ ہم مالدار تھے اس لیے گھر والوں نے پڑھنے کے لیے بھیج دیا، سوچیں گے آپ کہ ہم غریب تھے اس لیے مدرسے بھیج دیا، نہیں، غریبی کی وجہ سے نہیں، مالداری کی وجہ سے نہیں۔ غریب بچے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، کارخانوں میں جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اس طرح سے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں، وہ مدرسوں میں آ کر کے ماں باپ کے لیے بوجھ نہیں بنتے۔ یہ اللہ نے چنا ہے، منتخب کیا آپ کو مدرسے کے لیے، جو اللہ نے کہا کہ ہمارا کام ہے قرآن پڑھنا پڑھانا، اس کو جمع کرنا، اس کو سمجھانا، اور اسباب کے درجے میں کچھ انسانوں کو منتخب کریں گے، چنیں گے، تو اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے۔ اس سے آپ کو اپنا مقام و مرتبہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے موفق ہو، لاکھوں کروڑوں انسانوں میں اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اب آپ کا مقام معلوم ہو گیا، آپ دیوار پہ کھڑے ہو، مینار پر کھڑے ہو جھنڈا لے کر کے، تو زیادہ سینسیٹیو مقام ہے، وہاں گر سکتے ہو، تو زیادہ سمجھ بوجھ کے ساتھ وہاں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔
اسی طرح سے جب اللہ نے آپ کو یہاں چنا ہے تو آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ زیادہ فکر کریں کہ اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے۔ جو اساتذہ قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنی کوشش کے نتیجے میں، اپنی محنت کے نتیجے میں، اپنی صلاحیت کے نتیجے میں وہ مدرسوں میں نہیں آئے، اللہ نے ان کو منتخب کیا، ان کو چنا ہے کہ اللہ ان کو پڑھانے کی توفیق دی ہے۔ تو اس آیت میں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا مقام و مرتبہ ہم کو سمجھایا گیا کہ جو لوگ اس لائن میں لگے ہوئے ہیں اپنی کوشش، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب